السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کا عنوان ہے کہ کیسے ہم اس دنیا میں مال و دولت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے عبادت کے لیے بنایا تھا۔ اسی سے متعلق بیان فرما رہے ہیں مولانا حنان صدیقی صاحب، ملاحظہ فرمائیں۔ جس انسان کو اپنی فکر نہیں ہوتی، اپنی آخرت کی فکر نہیں ہوتی، جس انسان کو اپنی تباہی بربادی آبادی کی فکر نہیں ہوتی، اسے گلی کے اندر کتا کہہ دو، بلہ کہہ دو، بدماش کہہ دو، پرواہ کوئی نہیں۔ اور جس انسان کو اپنی عزت کا، اپنے بڑوں کی عزت کا خیال ہوتا ہے، اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر گھور ہی لے، خدا کی قسم مرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی غیرت ہوا کرتی۔ جب عزت والا انسان کے اندر سے مادہ ہی ختم ہو جاتا ہے تو گلی کے جانور میں اور انسان کے اندر فرق کوئی نہیں رہتا۔ جب غیرت والا مادہ انسان کے اندر باقی رہتا ہے، غیرت والا عزت والا مادہ ہو جاتا ہے، تو اللہ کی قسم آسمان کا فرشتہ بھی اس کے پیچھے چلنے میں فخر کرتا ہے۔ بات تو اتنی سی تھی نا کہ اللہ کے نبی نے سچ فرمایا۔ یہ خبر جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں پڑ گئی کہ کسی نے جا کے تیری تجارت کے نفع کے مال کے بارے میں بتلا دیا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سن کے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تھا۔ ساری سواریوں کو چھوڑ کر، مال و دولت کو چھوڑ کر، اپنی تجارت اور نفع کے مال کو چھوڑ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر جا کے بیٹھ گئے اور دروازے کی کنڈی بجائی۔ کون ہے؟ اماں تیرا بیٹا عبد الرحمن بن عوف آیا ہے۔ بیٹے بتا کیا وجہ ہے، کس لیے آیا؟ کہا اماں جان، اللہ کے نبی نے میرے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ کہا بیٹے جاندی کر، جانے دے، کوئی اور بات کر، سچی فرمایا تھا۔ کہا نانا اماں بتا حضور نے میرے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ کہ اللہ کے نبی نے تیرے بارے میں سچ فرمایا تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ کہ عبد الرحمن بن عوف کے پاس اتنا مال آ جائے گا، مال کی کثرت کی وجہ سے کونیوں کے بل گھسٹتا ہوا جنت کے اندر جائے گا۔ مال اسے اپنی طرف کھینچے گا، اعمال اسے اپنی طرف جنت کھینچ کے لے جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر اتنے پریشان ہو گئے کہ مال مجھے اپنی طرف گھسیٹے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ اماں جان، جو مال مجھے جنت میں جانے سے روکے، رب کعبہ کی قسم اس کا ایک سکہ بھی میں گھر لے جانا گوارا نہیں کرتا۔ میری ماں گوار ہے، ان 300 اونٹوں کا سارے کا سارا مال میں نے مدینے والوں پر صدقہ کر دیا ہے۔ مال کے وقت مال کمائیے، اعمال کے وقت اعمال کیجیے۔ جب اعمال کے وقت مال کمانے لگ جائیں گے تو اللہ کی عزت، اللہ کی حیثیت اندر میں آپ کے میرے کم ہو جائے گی۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میرے عزیز و آپ کے میرے اندر کم ہو جائے گی۔ کملی والے کی حیثیت، آپ علیہ السلام کا مقام آپ کے میرے اندر کم ہو جائے گا۔ آج میرے عزیز و مال کمانے کے چکر میں رمضان کے روزے چھوڑنے پرواہ کوئی نہیں، ایک نہیں 24 روزے 23 روزے آج گزر گئے۔ میرے عزیز و جنہوں نے رکھے ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑا۔ کوئی پنجاب سے سفر کر کے کراچی آیا، ساری سہولتیں تھی، راستے میں سحری کا انتظام تھا، راستے میں کھانے کا انتظام تھا، پانی کا انتظام تھا، ہر قدم کے فاصلے پر آپ کو پرچون کی دکان نظر آئے گی، کھانے پینے کے جنرل سٹور نظر آئیں گے، بڑے بڑے ہوٹل نظر آئیں گے۔ ہاں پھر بھی آپ سفر میں روزہ چھوڑ دیں تو اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے۔ اللہ کہتے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر تو نے سفر میں بیماری میں روزہ چھوڑ دیا، صدقہ دینے سے جان نہیں چھوٹے گی، اگر صحیح سلامت ہے تو اس کے بدلے تجھے روزہ رکھنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا رمضان المبارک کا ایک روزہ جس نے چھوڑ دیا، اس کے بدلے میں انسان ساری زندگی کے روزے رکھ لے، اس روزے کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اچھے صحت مند آدمی روزہ چھوڑ کے بیٹھے، پرواہ کوئی نہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے روزے رکھ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں روزے رکھ رہی ہیں، بوڑھے بغیر سحری کے روزے رکھ رہے ہیں، جوان بغیر سحری کے روزے رکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، ڈاکٹر کی تحقیق سامنے آ گئی، فرمایا جو رمضان المبارک کے مہینے میں، یہ تو مسلمانوں کے لیے کہا گیا، فرمایا جو عام آدمی 20-25 دن 12 سے 15 گھنٹے بھوکا رہ لے، اسے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی، اسے خون کی بیماری نہیں ہوتی، اسے اندر کی بیماری نہیں ہوتی، اسے جسم کے کسی حصے کی خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ یہ تو آپ کے میرے ڈاکٹر نے آج بتایا، طبیبوں کے طبیب، نبیوں کے نبی، سارے نبیوں کے سردار نے 1450 سال پہلے بتلا دیا ہے۔
کوئی آدمی گیس کی وجہ سے، کوئی بیماری کی وجہ سے، کوئی معدے کی خرابی کی وجہ سے، کوئی گردوں کی وجہ سے میرے عزیزوں روزے نہیں رکھ رہا، کس نے کہا؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا۔ آج کل کے ڈاکٹر صاحب میرے عزیزوں میں بدگمانی نہیں لے کے آتا، دنیا بھی پڑھی لکھی ہو، دنیا بھی پڑھ لکھے ہوں گے، دین کو بھی جانتے ہوں گے، لیکن اس ڈاکٹر کی بات پہ شریعت یقین نہیں کرتی۔ جس ڈاکٹر کو بیٹھ کے پیشاب کرنا نہ آئے، پینٹ کی زپ کھول کے جو کھڑے ہو کے پیشاب کرے وہ تجھے شریعت کیسے بتائے گا؟ کھڑے ہو کے کھانا کھائے وہ تجھے شریعت کیسے بتائے گا؟ مظلوموں کو اللہ اکبر بیماریوں کے پیچھے اپنی حویث کو رکھ کے وہ تجھے میرے عزیزوں شریعت کیسے بتائے گا؟ ہاں وہ ڈاکٹر منع کرے جو حلال کو حلال جانتا ہو، حرام کو حرام جانتا ہو، شریعت جانتا ہو، صوم و صلات کا پابند ہو، دین کے بارے میں کچھ سمجھ موج ہو۔ اگر دین دار ڈاکٹر تجھے منع کرے تب روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، اگر عام ڈاکٹر کے کہنے پہ مجھے روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت کوئی نہیں۔ کتنی خدا کی لعنتیں زمین پر آتی ہوں گی، کتنے فرشتے تھو تھو آپ کے میرے چہروں پہ کرتے ہوں گے، ان لوگوں کے چہرے پہ کرتے ہوں گے جن کے گھر رمضان المبارک کے مہینے میں صبح بھی چولہا جلتا ہوگا، چائے پکتی ہوگی۔ آدمی ہوٹل پر پردے ٹانگ کے کیا سمجھتا ہے؟ اللہ اکبر، پردے ٹانگ کے کیا سمجھتا ہے؟ عوام سے چھپ جائے گا۔ ان سے چھپنا ہے جو تیرے اندر باہر کو نہیں جانتے، اس سے چھپ جو تیرے اندر باہر کو جانتا ہے۔ اللہ اکبر، پردے لگا لے، دروازے بند کر لے، کھڑکیاں بند کر لے، روشن دان بند کر لے، بتیاں بند کر لے، رب کے اندر جان پڑ جائے گی۔ خدا پاک کی قسم نماز سے لینے کا طریقہ آ جائے گا۔ آج ہماری نماز میں جان کوئی نہیں ہے، پنکھا بند ہو جائے نماز کے اندر دھیان بڑھ جاتا ہے، کوئی مچھر کیڑی پاؤں کے اوپر چڑھ جائے دھیان ہو جاتا ہے، قرات لمبی ہو جائے تو میرے عزیزو آپ کا میرا دھیان بڑھ جاتا ہے۔ نماز وہ حضرت امام جعفر رحمت اللہ علیہ، امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے گھر کی چھت کو آگ لگ گئی، پڑوسیوں نے مل کر پانی کے بالٹے ریتا مٹی ڈال کے آگ بجھائی۔ جب آپ نے سلام پھیرا کہ تجھے کچھ خبر بھی ہے؟ جل جاتا، سڑ جاتا۔ اگر محلے والوں کو خبر نہ ہوتی، محلے والے خیال نہ کرتے، تیرا گھر جل کے خاکسر ہو جاتا۔ مسکرا کے فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہ چھت دیکھ سارے بالے شیر جل گئے، لکڑی جل گئی۔ اللہ اکبر، کہ اسے کیا ہوا؟ کہ تجھے نہیں پتا آگ لگ گئی، تو نماز کے اندر مزے مزے سے قرآن پڑھ رہا تھا۔ فرمانے لگے ٹھیک ہے، تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں رو رو کے اپنی قبر کی آگ بجھا رہا تھا، پتہ ہی نہ لگا کیا ہوا۔ جب نماز ہماری ایسی ہو جائے گی، امام غزالی رحمت اللہ علیہ اللہ اور آپ کے بھائی امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر، امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے بھائی نے اپنی اماں سے شکایت کر دی کہ اماں سارا کنبہ برادری رشتہ دار میری قوم برادری میرے پیچھے نماز پڑھتی ہے، میرا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ ماں نے ڈانٹا، کہا خبردار بھائی کے پیچھے نماز پڑھا کر۔ بھائی کی طرف دیکھ کے مسکرائے اور ماں کی طرف دیکھ کے سر جھکایا۔ ٹھیک ہے اماں، میں نماز پڑھوں گا۔ مسجد کے اندر نماز پڑھنے آ گئے، نماز کی نیت باندھی، قیام کیا، رکوع کیا، سجدے میں گئے، دوسرا سجدہ کرنے لگے، نیت توڑ کے آ گئے۔ اب لوگوں میں اور شور پیدا ہو گیا۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی ماں کے پاس گئے، کہا آج تو اس نے میری عزت کی دھجیاں اڑا دی، آج تو اس نے میری عزت کا جنازہ نکال دیا، آج اس سے پوچھ اس نے نماز پڑھی کہ میرے ساتھ مذاق کیا۔ اس نے کہا ہوا کیا؟ کہ پہلے تو پڑھتا نہیں تھا، آج پڑھی پیچھے سجدے میں سے نیت توڑ کے آ گیا۔ اماں نے ڈانٹنا شروع کر دیا، کیا ہوا؟ کہ اماں جان ڈانٹنا بعد میں، ناراض بعد میں ہونا، پہلے اس سے پوچھ نماز کس کی پڑھ رہا تھا؟ کہ اللہ کی۔ کہ قیام جب کیا تو دھیان اللہ کا تھا، رکوع کیا دھیان اللہ کا تھا، جب سجدے میں گیا تو اللہ کا دھیان ہٹ گیا، طلاق کے مسئلے کے بارے میں سوچنے لگ گیا تھا۔ اماں جان مجھے پتہ لگا، میں پیچھے نیت توڑ کے بھاگ آیا۔ جو نماز پڑھے اسے طلاق کا مسئلہ یاد آ جائے، ہم ایسے لوگوں ایسے امام کے پیچھے اپنی نماز نہیں پڑھا کرتے۔ اللہ ایسی نماز جاندار ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے خواب میں ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ اپنے رب کی زیارت کی۔
اللہ 100 مرتبہ اپنے رب کی زیارت کی. یہاں تو جس سے پوچھ لو مولوی صاحب صلوات پڑھ دو, مولوی صاحب درود پڑھ دو, مولوی صاحب دعا کر دو, مجھے ڈرونے خواب آتے ہیں, کسی کو بھینس, کسی کو چڑیل, کسی کو جانور نظر آئیں گے. بے نمازی ہو کے بستر پہ آؤ گے, پیشاب کر کے استنجا نہ کرنے کے بعد بستر کے اوپر آؤ گے, نہ پاکی کی حالت کے اندر بستر کے اوپر آؤ گے, تو میرے عزیزو فرشتے تھوڑی خواب میں آئیں گے, یہ بری چیزیں ہی خواب کے اندر آئیں گی. اللہ اکبر. میرے عزیزو خواب کے اندر ایسی ڈرونی چیزیں آئیں گی. اگر نماز پڑھ کے مصلی کے اوپر میرے عزیزو بستر کے اوپر آؤ گے تو کبھی خدا نظر آئے گا خواب میں, کبھی مصطفیٰ نظر آئیں گے خواب میں. اللہ کرے آپ کو مجھے ایسی نیند نصیب ہو جائے, کبھی رات کو خواب میں اللہ کی زیارت ہو جائے, کبھی خواب میں کالی کملی والے کی زیارت نصیب ہو جائے. جناب احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں 100 مرتبہ اللہ کی زیارت کی. اللہ سے 100 مرتبہ پوچھا, مالک تیرے سے بات کرنے کا طریقہ کیا؟ مالک کائنات نے فرمایا, جب تیرا دل چاہے کہ میں تجھ سے بات کروں تو قرآن کو کھول کے پڑھا کر, اب جب دل چاہے کہ تو مجھ سے بات کرے تو قرآن کو نماز کی حالت میں پڑھا کر. فرمایا جو بندہ نماز کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے گویا ایسا کہ بندہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے. رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے, زوردار دھماکہ ہوا. اللہ کے پاک پیغمبر نے دائیں بائیں دیکھا, صحابہ نے بھی اپنے سینے دلوں پہ ہاتھ رکھ لیا. کیا ہوا؟ مدینے کی گلی میں دوڑ لگ گئی, ادھر دائیں بائیں دوڑ لگ گئی. کیا ہوا؟ کوئی خبر نہ ملی. اتنے میں دیکھا جبرائیل علیہ السلام آسمان سے زمین پر اتر رہے ہیں, اللہ کے پاک پیغمبر کے سامنے آ گئے. رحمت والے نبی نے سب سے پہلے پوچھا جبرائیل کہ جی کہ یہ دھماکہ سنا کیا تھا یہ؟ جبرائیل علیہ السلام مسکرائے کہ جی ڈرنے کی بات نہیں, گھبرانے کی بات نہیں, پریشان ہونے کی بات نہیں. پھر یہ دھماکہ کس چیز کا؟ کہ آج اللہ نے آسمان کا وہ دروازہ کھولا, جب سے اللہ نے زمین آسمان بنائے آج تک یہ دروازہ نہیں کھولا, آج پہلی مرتبہ آسمان کا دروازہ کھلا. کیا ہوا؟ فرمایا اللہ نے آپ کی امت کو ایک عرش کے نیچے سے تحفہ عطا فرمایا. وہ کیا تحفہ؟ فرمایا جب وہ تحفہ میں زمین پر لے کر آ رہا تھا اللہ نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا, جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا. وہ تحفہ کیا ہے محبوبہ؟ وہ بڑا قیمتی تحفہ ہے. وہ تحفہ میں سورہ فاتحہ کا لے کے آیا. پڑھ لیجیے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہ کے نبی کو جب یہ تحفہ یہ سورہ فاتحہ پڑھائی, رحمت والے نبی مسکرانے لگ گئے, کہنے لگے واہ کتنا بہترین تحفہ ہے. جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے کالی کملی والے آگے سنیے, یہ تحفہ آپ اللہ کی طرف سے اپنی امت میں منتقل کر دیجئے اور اپنے امت کو اس تحفے کا شان بتا دیجئے اور کہہ دے کہ وہ اللہ عرش والا فرما رہا ہے جو زندگی کے اندر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لے گا, اللہ فرما رہے ہیں میری عزت کی قسم پڑھنے والا ضرور جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. اس امت کو اعزاز ملا. 20 رکعت تراویح میں ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی, 17 رکعت عشاء کی میں میرے عزیزو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی اور اللہ سے کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. اللہ اکبر. ہر رکعت میں اللہ کو کہا یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا, راستہ ان لوگوں کا جس راستے پر اللہ تو نے انعام کیا. کیا دکان پر میرے عزیزو یہ سیدھا راستہ ہے؟ کیا کاروبار کرتے ہوئے سیدھا راستہ یاد آتا ہے؟ کپڑے پہنتے ہوئے یاد آتا ہے؟ کپڑا میرے عزیزو ماپتے ہوئے, کپڑا بیچتے ہوئے, سودا تولتے ہوئے میرے عزیزو یہ سودا یاد آتا ہے؟ نہیں یاد آتا. ایک اللہ والے کے پاس ایک نوجوان گیا اور بہت زیادہ پریشان گیا, کہنے لگے اللہ والے کروڑوں روپیہ میں نے کاروبار کے اندر لگا دیا لیکن نقصان ہی نقصان ہے, بہت زیادہ پریشان ہو, کچھ تعویذ دے دو, کچھ حل بتاؤ. اللہ والے نے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا, مسکرا کے فرمانے لگے تعویذ دے دوں, پانی بند کر دوں, صلوات پڑھ دوں, یا میں تجھے کوئی طریقہ بتلا دوں, حقیقت بتلا دوں, تیرے مرض کا علاج بتلا دوں تاکہ مٹی سونا ہو جائے. قریب ہوا, کہنے لگا جی اللہ والے بتا دو کیا بات ہے. اللہ والے فرمانے لگے ناپ تول میں کمی چھوڑ دے, اللہ تیرے مال میں برکت عطا فرمائے گا. 2 نمبری نہ کر, چیزیں ڈال رہا ہے, بار بار پاٹ کو نیچے کر رہا ہے, برابر پہ کر رہا ہے, لے جی
کا جو وزن ہے اس کا وزن کون دے گا؟ کاغذ کا وزن کون دے گا؟ دھاگا لپیٹا اس کا وزن کون دے گا؟ تیرے ترازو کے پاٹ کے اندر جو نیچے گند لگا ہوا اس کا وزن کون دے گا؟ زیادہ دینا چاہیے تاکہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پکڑ نہ ہو۔ جب اللہ والے نے فرمایا ناپ تول میں کمی چھوڑ دے، یہاں اثر ہوا کہو کہ آج تک تو کسی نے بات نہ کی، کسی نے 200 روپے تعویذ کا ہدیہ لیا، کسی نے 500 روپے لیا، کسی نے جادو کہہ دیا، کسی نے ٹونا کہہ دیا، پریشان اپنی دکان پہ گیا، لکھ کر لگا دیا، کہنے لگا یہاں پیسے پورے لیے جاتے ہیں، سودا بھی پورا دیا جاتا ہے، میرے ترازو کا تلا ہوا، میری دکان کا تلا ہوا، جہاں گاؤں میں گوٹ براڑی میں جہاں مرضی ترازو پہ جا کے تول لو، فرق نظر آ جائے سودا واپس کر کے پیسے لے جانا۔ اللہ اکبر، نیک نیتی آ گئی۔ جب سودا پورا دینے لگا پیسے میں کمی پیشی ہوتی رہی، پرواہ نہیں کی، اتنی اللہ نے دولت دے دی، اتنی اللہ نے دولت دے دی کہ اس کے تولنے والے ترازو کے پاٹ بھی سونے کے بن گئے۔ اللہ اکبر، گھر کے اندر سونے کے چمچوں سے نوالنے لگا۔ ایک دل بیٹھا سوچ رہا تھا، کہنے لگتا ہے میری ایمانداری کا صلہ مجھے دنیا کے اندر مل گیا، اوہ جو میں نیکی لوگوں کے ساتھ صحیح سی ناپ تول میں کرتا ہوں، لگتا ہے صلہ دنیا کے اندر مل گیا۔ فوراً وہ ترازو، وہ چکی کے میں وہ ترازو، وہ تولنے والے پاٹ اٹھائے، وہ پتھر اٹھائے، اللہ والے کے پاس گٹھڑی میں باندھ کے لے کے چلا گیا۔ کہنے لگا تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، میری نیکی کا صلہ مجھے دنیا کے اندر مل گیا۔ اللہ اکبر، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ والے پہلے میرے پاس ککھ نہ تھا، اب برتن بھی میرے پاس سونے کے، ترازو بھی میرے پاس سونے کا۔ اللہ والے نے یوں کر کے دیکھا، جب انسان کو حلال اور حرام کی پہچان ہو جاتی ہے سمجھ لو ایمان اندر زندہ ہو جاتا ہے، اللہ رسول کی پہچان ہو جاتی ہے، جب پاکی نہ پاکی کا احساس ہو جاتا ہے اللہ اکبر سمجھ لو پھر اللہ بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ والے نے دیکھا، فرمانے لگے تعویذ دوں یا تجھے کوئی مشورہ دوں یا اس کا حل بتاؤں؟ اس نے کہا اللہ والے حل کیا؟ فرمایا وہ سامنے ندی بہ رہی ہے، جی جی، اپنا ترازو سونے کا اور یہ پتھر اٹھا جا کے اس ندی کے اندر پھینکا۔ ایک گھڑی تو اس نے سوچا، کہنے لگا انگوٹھی کوئی نہیں، بالیاں کوئی نہیں، ہاتھ کا کنگن کوئی نہیں، اتنا بڑا کتنے کلو کا ترازو ہے، کلو 2-2 کلو کے پتھر ہیں۔ اللہ والے تو نے تو کہہ دیا لیکن محنت کی کمائی ہے۔ فرمایا بس اس کا حل یہ ہے، پھینکنا پھینک ورنہ تیری مرضی۔ اس نے کہا پہلے اللہ والے کے مشورے پہ عمل کیا تھا، کامیاب ہوا، یہ بھی اللہ والے کی بات مان لو، پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ اللہ والے دیکھ رہے تھے، وہ اللہ کا ولی دیکھ رہا تھا، اپنا ترازو پتھر اٹھائے پانی میں پھینکا، پیچھے مڑ کے نہ دیکھا، آگے چلا گیا۔ اگلے دن وہی میرے عزیزو پتل کا ترازو، سلور کا ترازو لے کے بیٹھا، ندی پار سے فلانے دوسرے گاؤں سے ایک آدمی اس کی ایمانداری اس کے پیمانے کی وجہ سے دوسرے گاؤں سے سودا لینے آنے لگا۔ جب ندی پار کرنے لگا اس نے ندی کے اندر پاؤں ڈالا، اتفاق سے اسی کے ترازو کے اوپر اس کا پاؤں گیا، اس نے پاؤں پیچھے کیا اور ہاتھ ڈال کے جب گٹھڑی نکالی ترازو سونے کا نکلا۔ کہنے لگا یہ تو اسی ایماندار کا ترازو ہے جو پیسے بھی تھوڑے لیتا ہے اور سودا بھی پورا دیتا ہے۔ لگتا ہے رات اس کے ڈکیتی ہو گئی، چوری ہو گئی اور پیچھے کوتوال شور ہو گیا ہوگا، چور یہ ترازو یہاں پھینک کے چلے گئے۔ بڑا سینہ چوڑا کیا، کہنے لگا میں اسے جا کے دکھاؤں گا، مجھے شاباشی دے گا۔ وہ سونے کا ترازو لے کے اس کی دکان پہ چلا گیا، جا کے دیکھا نہ چھت پٹی، نہ تالے ٹوٹے، نہ دروازہ ٹوٹا۔ کہنے لگا میاں کا کیا ہوا؟ کہ تیری کوئی چیز گم ہے؟ انہیں کہا نہیں، کہ تیرا ترازو چور لے گئے تھے، خدا کا شکر کر میں واپس لے کے آ گیا، مجھے ملا، کسی اور کے ہاتھ لگ جاتا پتہ نہیں کہاں جاتا۔ اللہ والا دکاندار سر پکڑ کے رونے لگ گیا۔ اس نے کہا لگتا ہے دنیا میرا بیڑا غرق کر کے رہے گی۔ وہ ترازو اٹھایا، اٹھا کر پھر سے اسی اللہ والے کے پاس چلا گیا۔ اللہ والے جی کہ کیا ہوا؟ کہ دنیا سے جتنا بھاگتا ہوں یہ میرے آگے آگے آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہوا کیا؟ کہ آپ گواہ ہو، کل آپ کے سامنے ترازو پھینک کے گیا تھا، آج پھر ترازو میرے سامنے آ گیا۔ پہلے 2 دن تو اللہ والا اسے دیکھ کے ہنستا رہا، پھر اللہ والا اس کا یہ منظر دیکھ کے رونے لگ گیا اور کہنے لگا بات بن گئی، اللہ تیرے سے راضی ہو گیا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ ترازو پانی میں پھینکنا مقصد نہیں تھا، تجھے نصیحت کرنا مقصد تھا۔ حرام کا پیسہ جتنا سنبھال کے رکھ، حرام کا پیسہ جتنا کما جا کے رہتا ہے، اور حلال کا پیسہ کہیں بھی چلا جائے واپس آ کے رہتا ہے، جہاں مرضی پھینک دے۔
پیسہ حلال کا ہو، زکوٰۃ ادا کی ہو، خدائے پاک کی قسم روڈ کے اوپر چھوڑ کے چلے جاؤ، اگر آپ کے پیسے کے اندر میرے عزیز و رتی برابر کمیاں آ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ بات جھوٹی ہے، زکوٰۃ پوری ادا کرنے لگ گئے، معاشرے سے غربت ختم ہو جائے گی، معاشرے سے فقیری ختم ہو جائے گی۔ اور زکوٰۃ دینے کا بھی طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، مسئلہ پوچھتے ہیں زکوٰۃ بتا کے دینی چاہیے، جب آپ نے دی اس نے لے لی، اللہ کو پتہ ہے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کے بیٹھ گئے۔ عائشہ نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، اے عائشہ زکوٰۃ دینے کا سارے طریقے امت کو بتا دیے۔ اے عائشہ خیرات دینے کا طریقہ نہ بتلاؤں؟ اب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگیں اللہ کے نبی خیرات دینے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوتا ہے۔ کیا طریقہ؟ فرمایا عائشہ جب تیرے دروازے پہ کوئی صدا دے، فقیر آئے، بھکاری آئے اور کہے اللہ تیرے مال میں برکت دے، عائشہ تو بھی اندر سے کہہ دیا کر اللہ تیرے مال میں بھی برکت دے۔ عائشہ اگر وہ کہے اللہ تجھے حج کرائے، تو بھی کہے اللہ تجھے بھی حج کرائے۔ وہ کہے اللہ تجھے بیٹا دے، تو بھی کہہ دے اللہ بیٹا دے۔ سیدہ عائشہ ہنسنے لگ گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ کوئی فقیروں کو بھی دعا دیتا ہے، فقیروں سے دعا لیتا ہے؟ آپ نے فرمایا کبھی فقیر بھی خیرات دیتا ہے، فقیر تو لیتا ہے۔ اما عائشہ کہنے لگی اس کے اندر راز کیا؟ اے عائشہ تو نے اس کے ہاتھ پر درہم رکھ دیا، اس کے ہاتھ پہ پیسے رکھ دیے، عائشہ اس نے تجھے دعا دے دی، عائشہ خیرات کا بدلہ اتر گیا، اس نے دعا دی، تو نے خیرات دی، پھر اللہ سے کیا لے گی؟ اما عائشہ رونے لگ گئیں کہ سونے پھر بتا خیرات کس طرح کروں؟ فرمایا عائشہ جب وہ تیرے دروازے پر آئے دعا کے بدلے دعا دے دے، خیرات کے بدلے دعا نہ لینا بلکہ دعا کے بدلے دعا دے دے۔ عائشہ دعا کے بدلے دعا مل گئی، خیرات کا بدلہ ہم نے دعا سے نہیں لینا بلکہ خیرات کا بدلہ ہم نے عرش والے خدا سے لینا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس 12,000 درہم بھیجے، 1,000 درہم مہینے کا خرچہ تمام ازواج مطہرات کے گھر حضرت عمر کے دور میں جایا کرتا۔ 12,000 حضرت عمر نے اکٹھے بھیج دیے اور کہا نبی کی مائی ہے، گھر والی ہے، پتہ نہیں زیادہ کی ضرورت نہ پڑتی ہو۔ جب خادم گٹھڑی لے کے 12,000 درہم سونے کے درہم لے کے چاندی کے سکے لایا، اما عائشہ نے کہا کیا ہے یہ؟ کہا تیرے بیٹے عمر نے پورے سال کا خرچہ بھیج دیا، کہ اس کے اندر ہے کیا؟ اما نے ہاتھ لگایا تو سکے چھن چھن کرنے لگے۔ اللہ اکبر، اپنی خادمہ سے فرمایا چادر لے کے آ۔ خادمہ چادر لائی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس چادر کو کھول دیا اور فرمایا میری خادمہ ان سکوں کی گٹھڑی اور میرے درمیان پردہ کر دے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز انور کی طرف منہ کر کے رونے لگ گئیں۔ اللہ اکبر، اتنا روئیں کہ رو کہ آپ کی چنی آپ کا دوپٹہ بھیگ گیا۔ خادمہ کہنے لگی عمر نے پیسے تھوڑے دیے کہ نہیں اے عائشہ، خادمہ کہنے لگی عمر نے پیسے تھوڑے دیا کہ نہیں، کہ پھر کیا بات ہے کیوں روئی؟ کہ اس گٹھڑی کو دیکھ کے مجھے رسول اللہ کا دور یاد آ گیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس گٹھڑی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے کیا تعلق؟ اما کہنے لگی زندگی کے میں نے بڑے سال حضور کے ساتھ گزارے، بڑے دن گزارے، بڑے رات گزاری، لیکن ایک رات مجھے کوئی نہیں بھولتی، ایک رات مجھے کوئی نہیں بھولتی۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ گھر تشریف لائے، اللہ اکبر، کئی دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا تھا، آٹا نہیں گوندا تھا، سالن نہیں پکا تھا، اللہ اکبر۔ جب ان کے آنے کا وقت ہوا میں جان بوجھ کر اپنی پھٹی ہوئی چادر لے کے لیٹ گئی تاکہ وہ آئے مجھے ان کے چہرے کا سامنا کر کے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اگر انہوں نے پوچھ لیا عائشہ کچھ کھانے کو ہے تو میں کیا جواب دوں گی؟ میں نے چادر اپنے اوپر لے لی، جو پھٹی ہوئی چادر میں سوراخ تھا بالکل میں نے اپنی آنکھ کے اوپر کر لیا اور میں سارا منظر دیکھ۔ اتنے میں حجرے کا پردہ ہٹا، حضور آئے، اللہ اکبر، میری سانس اوپر رہی تھی، میرا سینہ اوپر نیچے۔ آپ نے مجھے دور سے دیکھا، دیکھ کے مسکرانے لگ گئے، نہ مجھے پاؤں مارا نہ مجھے اٹھایا، فرمایا خود بستر پہ جا کے بیٹھ گئے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی بغلوں میں لے لیے۔ پھر اللہ کے نبی مجھے دیکھنے لگے، پھر آہستہ آہستہ حضور رونے لگ گئے، آپ کے رونے کی آواز میرے کانوں تک پہنچی، پھر آپ سیدھے لیٹ گئے۔ پھر رحمت والے نبی نے دائیں کروٹ بدلی،
چرپائی کی باہیں کے ساتھ اپنے پیٹ کو چپکا لیا اور زور زور سے دبانا شروع کر دیا. پھر اٹھ کے بیٹھ گئے, پھر بائیں کروٹ لی, پھر یوں کر کے اپنے پیٹ کو باہیں کے ساتھ چپکا دیا, پھر رونے لگ گئے. اللہ کے نبی کے رونے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرانے لگی. میں نے چادر اتار کے پرے پھینکی اور میں جا کے حضور کے قدموں کو پکڑ کے رونے لگ گئی. کہا سونے ماں باپ قربان ہو, آج تک میں نے آپ کو اتنا روتے نہیں دیکھا. رحمت والے نبی نے فرمایا عائشہ میں کیا کروں, مجھے بھوک اتنی لگ رہی ہے, مجھے بھوک سونے ہی نہیں دے رہی ہے. عائشہ میں کیا کروں, میں کیا کروں, میں اللہ کا نبی ہوں, میں کیا کروں, مجھے بھوک نہیں سونے دے رہی. اتنی دیر میں جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے اور آ کے کہنے لگے محبوب آنسوؤں کو صاف کر لیجئے. آپ نے فرمایا جبرائیل کیا بات ہے, آنسوؤں کو صاف کر لو. اللہ نے انتظام کر دیا. کیا انتظام کیا کہ اپنے منہ سے لعاب دہن نکالیے, اپنے منہ سے تھوک نکال کر زمین پہ تھوک دیجئے. آپ نے فرمایا اس سے کیا ہوگا. جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے پاک پیغمبر آپ زمین پر تھوکو گے, جہاں تیرے تھوک کے چھینٹے گرے گے اللہ اس زمین کے ٹکڑے کو سونے کا بنا دے گا, کرو استعمال. آپ نے فرمایا پھر کیا ہوگا. کہا آپ کی اللہ روٹی کا انتظام کرے گا. واہ واہ اللہ اکبر. ماؤں سے زیادہ امت سے پیار کرنے والا, باپوں سے زیادہ خیال کرنے والا. فرمایا جبرائیل میں تھوکوں مٹی سونا بن جائے گی, اگر میری امت کے گھر میں فاقہ آ گیا تو بتا وہ کیا کرے گی. اللہ اکبر. کہنے لگے یہ تو مجھے پتہ نہیں. آپ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا. فرمایا اے جبرائیل مجھے تو روٹی مل جائے, میری امت غربت میں کیا کرے گی. میں بھوکا رہ کے اپنی امت کو بتاؤں گا. اگر نبی بھوکا رہ سکتا ہے تو تم بھوک کے اندر 2 نمبر کام کیوں کرتے ہو. تم بھی بھوک کے اندر فاقہ مستی میں زندگی گزار کر محمد کے طریقوں کو کیوں پورا نہیں کر سکتے ہو. یاد رکھو میرے عزیزو, آج انسان ڈرتا ہے میرے پر کسی نے جادو کرا دیا, آج ڈرتا ہے میرے پر کسی نے تعویذ کرا دیے. 2 باتوں کا خیال کر لو, 2 باتوں کا خیال کر لو. ایک حرام مال اپنے گھر نہ لے کے آؤ, اور دوسرا پکانے والی سے کہہ دو کہ نماز کا سجدہ کر, سر پہ دوپٹہ رکھ کے کھانا پکا. اللہ کی قسم جس جس کے منہ میں جاتا رہے گا اللہ اسے وقت کا عبد القادر جیلانی بناتا رہے گا. لیکن مصیبت ہے نا, ہر قسم کا مال اندر جا رہا ہے, ہر قسم کا مال. حضرت خواجہ ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ, پانی پت کے اندر آپ کا مزار شریف ہے, بہت بڑے اللہ والے ہیں. ان کے والد گرامی حضرت خواجہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ ملتان شریف حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے. اللہ والوں کی قدر کیا کرو, علماء کرام پر انگلی مت اٹھایا کرو. رب کعبہ کی قسم ہے, عالم اللہ اکبر. رحمت والے نبی نے فرمایا جس نے عالم سے ہاتھ ملایا گویا اس نے میرے سے ہاتھ ملایا. اللہ کے نبی نے فرمایا جمعۃ المبارک کا دن ہو, جس ممبر پر جمعہ پڑھانے والا بیٹھ کر جمعہ پڑھائے اس ممبر کے 4 چفیرے ارد گرد بیٹھا کرو اور اپنے عالم کو اپنے خطیب کو آنکھیں کھول کے دیکھا کرو. عرض کیا رسول اللہ اس سے کیا ہوگا. آپ نے فرمایا جو جتنا قریب اپنے عالم کے پاس ہو کے بیٹھے گا قیامت کے دن اتنے قریب بلا کے اللہ اسے اپنا دیدار نصیب فرمائے گا. جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے, ہم زکوٰۃ غریبوں کو دیتے ہیں, زکوٰۃ سیلانی کو, عیدی کو, اللہ اکبر, عبد الحنان کے مدرسے کو, اس کی ویلفیئر کو, اللہ اکبر, اپنے گوٹ کے مدرسے کو, جہاں جہاں بار دیتے ہیں. اللہ اکبر. کیا تمہیں اپنی مسجد کا امام نظر نہیں آتا, کیا تمہیں اپنی مسجد کا مؤذن نظر نہیں آتا, کیا آپ کو اپنی مسجد کے قاری صاحب کے کپڑوں کی حالت نظر نہیں آتی, کیا میرے عزیزو آپ کی مسجد کے اندر جو مولوی صاحب نمازیں پڑھاتے ہیں اس کا ٹوٹا چوتا نظر نہیں آتا, کیا آپ کو اس کے گھر کا پھٹا پردہ نظر نہیں آتا, کیا آپ کو میرے عزیزوں اس کے گھر کا ٹوٹا دروازہ نظر نہیں آتا. اللہ کی قسم یہ سفید پوش لوگ ہیں جو چمٹ چمٹ کے سوال نہیں کرتے. فرمایا ان کو دینا دگنا ثواب ہے, یہ ان کو دینا دوہرا ثواب ہے. اپنے علاقے کے اندر ہر محلے والا اپنے اپنے علاقے کے غریبوں کی خبر کرنے لگ جائے, خدا کی قسم دنیا سے غربت ختم ہو جائے گی, بیکاری ختم ہو جائیں گے, فقیری ختم ہو جائے گی. لیکن کون کرے. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کس کو دیں, سب سے افضل اس دور کے اندر قرآن کریم پڑھنے والوں کو دو, مدرسے والوں کو دو, یوں بتلاتے نا میرے قرآن پڑھنے والوں کو دو. اللہ کے نبی صدقہ کس کو دیں, خیرات کس کو دیں, ہمدردی کس کے ساتھ کریں.
فرمایا غریب ہو اور وہ رشتہ دار تمہاری حیثیت کا نہ ہو اور تم اس رشتہ دار سے ناراض ہو، فرمایا اس غریب کے اوپر جا کے خرچ کر دینا سارے صدقوں سے بہترین صدقہ ہے۔ مولانا دعا کر دو۔ میں نے کہا کس لیے؟ مولانا میری 4 مارکیٹیں، میرے 5 ہوٹل ہیں سپر ہائی وے پر، مولانا مجھے اولاد مل جائے۔ اب اللہ نے دی کوئی نہیں، میں لڑ سکتا ہوں، اللہ یہ پیسہ کہاں کرے جی، سارا کا سارا کسی سوسائٹی میں دینا نا، سارا کسی آنکھوں کے اسپتال۔ فرمایا نہیں، تیری بہن ہے، غریب ہے، اس کے بچے پڑھ نہیں سکتے، اپنا پیسہ اس کے بچوں کی تعلیم کو لگا دے۔ تیرا بھائی ہے، اس کے بچے پڑھ نہیں سکتے، اپنے بھائی کے بچے کی تعلیم پر لگا دے، اللہ جل شانہ تجھے دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن جب تک کہ نفرت کا بت اندر سے نہیں نکلے گا، مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے اور آ کر مسجد پر کے صفوں کے اندر مٹی دیکھی، دریوں پہ مٹی دیکھی اور یوں کر کے ہاتھ سے رومال سے جھاڑ دیا، بڑی مٹی ہے، مؤذن صاحب صفائی نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں چپ چاپ اس مسجد کی مٹی سب پر نماز پڑھ لے، قبول کروں گا، لیکن جو دل کے اندر سینے کے اندر نفرتوں کے پہاڑ کھڑے کر رکھے ہیں، جب تک ان کو نہیں ڈھائے گا نہ میں تیرا روزہ قبول کروں گا، نہ میں تیرا کوئی سجدہ قبول کروں گا۔ اللہ اکبر، میری بد نصیبی نہیں تو کیا ہے، ایک مسجد میں عید کی نماز پڑھنے آئیں گے، عیدگاہ میں نماز پڑھنے آئیں گے، پہلی صف کے اندر ایک بھائی، دوسری صف کے اندر ایک بھائی، خدا کی قسم عید کی نماز میں محلے والوں سے تو ملے گا، بھائی سے منہ موڑ کے کھڑا ہوگا، نہ روزہ قبول ہوگا نہ تراویح قبول ہوگی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آپس میں ناراض ہو گئے، جھگڑا ہو گیا، 3 دن ہو گئے دونوں نے بولنا چھوڑ دیا، ایک دوسرے سے نہیں بولے، نواسہ رسول ہے، 3 دن ہو گئے ایک دوسرے سے کلام نہیں کرتے، بولنا چھوڑ دیا۔ تیسرا دن عصر کی نماز کے بعد حضرت حسین نے اپنے بھائی کو خط لکھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرے بھائی، نیچے لکھا کیا آپ کو نانا جان کی وہ حدیث یاد نہیں کہ 3 دن جو اپنے مسلمان بھائی سے ناراض رہتا ہے وہ مومن نہیں رہتا؟ پھر نیچے لکھا کیا نانا جان نے یہ نہیں فرمایا تھا جو صلح کرنے میں پہل کرے گا وہ پہلے جنت کے اندر جائے گا؟ پھر تیسری سطر لکھی کہ بھیا اگر تیری طرف سے پیغام آئے، اگر تجھے حدیث پتہ ہے تو صلح کرنے کیوں نہیں آتا؟ کہ میں اس لیے صلح کرنے آگے نہیں بڑھا، قیامت کا دن ہوگا، اگر میں نے صلح کر لی، پہل کر لی، قیامت کا دن ہوگا، نانے کے پاس سے چھوٹا گزر کے جنت میں جائے گا، بڑا پیچھے جائے گا۔ تو نانے نے پوچھ لیا کیا بات ہے، بڑا پہلے نہیں گیا؟ تو میرا بھائی اس لیے میں تیرے دروازے پر نہیں آیا کہ نانے کے سامنے تو شرمندہ ہو جائے گا، میں صلح کے لیے گھر سے نکل کے باہر آ گیا، میرا بھائی یہ خط اس کے اندر حدیث سن، جلدی سے آ جا، تیرا چھوٹا بھائی سینہ کھول کر ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، عید کے دن بہنوں سے کلام کوئی نہیں، دوستوں کو ہی دی جا رہی ہے، یاروں کو ہی دی جا رہی ہے، کیا بہن کے لیے تیرے پاس دینے کو ایک جوڑا کوئی نہیں، ایک مٹھائی کا ڈبہ کوئی نہیں، کیا تیری کمائی میں سے 500 روپے کا نوٹ کوئی نہیں؟ بہن کو ایک جوڑا دے دے، 500 کا نوٹ دے دے، اللہ کی عزت کی قسم جو اس کے منہ سے دعا نکلے گی سیدھی عرش مولا کو جا کے ٹکرائے گی۔ حنین کا موقع ہے، حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی جناب شیمہ، اللہ اکبر، حنین پر صحابہ اکرام نے چڑھائی کر دی، حنین کی بستی پر لوگ گرفتار کر کے، سردار گرفتار کر کے مدینے لے گئے، اللہ کے نبی کی طرف سے حکم آیا تاوان دو، جزیہ دو، انہیں اٹھا کے انہیں اپنے سرداروں کو چھڑا کے لے جاؤ۔ ہر گھر پر ذمہ داری لگ گئی، یہاں سے 2000، یہاں سے 3000، یہاں سے 1000، چلتے چلتے ماں شیمہ کے دروازے کی آ کے کنڈی بجائی، نی شیمہ بی بی کا کیا ہوا؟ کلا پیسے چندہ دے، ہم اپنے سرداروں کو، اپنے جوانوں کو، اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے ہم چندہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کیا ہوا ہمارے جوانوں کو؟ کہ وہ نبی کے اصحاب آئے تھے جنہوں نے مدینے پر چڑھائی کر دی، جنہوں نے حنین پر چڑھائی کر دی اور ہمارے سرداروں کو پکڑ کے لے گئے۔ وہ نبی کون ہے؟
کہا پتہ نہیں مکے سے آیا ہے، مکے میں پیدا ہوا، یتیم ہے، باپ کا نام عبداللہ ہے، ماں کا نام آمنہ ہے، خود اس کا نام محمد ہے۔ بی بی شیما نے سنا، رونے لگ گئی اور کہنے لگی کون محمد؟ وہی محمد تو نہیں ہے جو مکے میں پیدا ہوا۔ کہاں وہی محمد ہے؟ کہنے لگی پھر چندہ چھوڑو، جاؤ اپنے پیسے اپنے گھروں میں لے جاؤ، ایسا کرو مجھے اس کے سامنے جا کے کھڑا کر دو، میں جھولی پھیلاؤں گی، اگر وہی میرا ویر ہوا جس کو میں بچپن میں گود میں لے کے لوری دیا کرتی تھی تو پھر اسے میری جھولی کا خیال آئے گا، تمہارا پیسہ نہیں لگے گا۔ انہوں نے کہا ہوش کر ہوش، وہ نبیوں کا سردار ہے اور تو حلیمہ کی بیٹی، وہ تیرا بھائی ہو سکتا ہے، کل لے کے تو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ بی بی شیما کہتی ہیں عرصے کے بعد ویر محمد کا جب خیال آیا، میں نے چادر سر کے اوپر لی، سج دھج گئی، میں گوٹھ براڑی کی عورت تھی، مجھے شہر کی چال ڈھال کا پتہ نہ لگا، میں بس مدینے کی طرف دوڑتی جا رہی تھی اور حضور کے جسم کی نبوت کے خوشبو کے حلے میری ناک میں پڑ رہے تھے، مجھے کالی کملی والے کا بچپنا یاد آ گیا۔ اللہ اکبر۔ جب مدینے کے مین دروازے سے ہم نے انٹری کی تو مجھے سامنے کی طرف سے خوشبو آنے لگی۔ اللہ اکبر۔ سامنے کی طرف سے مجھے خوشبو آنے لگی، سامنے کی طرف سے مجھے خوشبو آنے لگی۔ جب انسان نیا نیا شہر میں جاتا ہے نا، گاڑی لوگوں کا رش، دائیں بائیں پاؤں ادھر ہوتے ہیں، شہر کو دیکھتا ہے یہ کہاں گیا۔ اما شیما کہتی ہے کبھی میں اس پہاڑ کو دیکھتی، کبھی یہ منظر دیکھتی اور جا ادھر رہی۔ مسجد نبوی کے دربار، صحابہ کرام مسجد نبوی کے باہر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پہرا دے رہے تھے اور انہوں نے دونوں تلواروں کو یوں جوڑ رکھا تھا۔ میں نے دور سے دیکھا، اللہ اکبر، مجھے خوشبو کے حلے سامنے سے نظر آئے، بس مجھے خیال ہی نہ رہا، میں پاؤں کی ایڑیاں اٹھا کے پنجے اٹھا کے دیکھتی رہی، اللہ کے نبی کے چہرے انور پہ نظر نہ پڑی۔ جب مسجد کے دروازے پہ پہنچی، رخ مصطفیٰ میرے سامنے آیا، کہنے لگی بس میں آپے سے باہر ہو گئی، میں بے دھڑیک اندر گئی، صحابہ کی تلواروں کے ساتھ جا کے ٹکرائی، صحابہ اکرام نے تلواروں سے مجھے پیچھے دھکیل دیا، میں گرنے لگی اور صحابہ اکرام کہنے لگے کون ہے؟ اندر چلی جا رہی ہے، تجھے پتہ نہیں اندر اللہ کا نبی بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ بی بی شیما کہتی مجھے غصہ آیا، میں نے دونوں صحابہ کے ہاتھوں کی تلواروں کو پکڑ کے یوں کھینچ لیا اور میں نے کہا خلو سبیلی، مجھے رستہ دو، انا اختی نبیکم، وہ میرا بھائی ہے، میں اس کی بہن ہوں، بھلا بھائیوں کے پاس جانے سے بہنوں کو کوئی روکتا ہے؟ صحابہ دوڑ لگا کے حضور کے پاس گئے، اللہ کے نبی باہر دروازے پہ کر ایک عورت کھڑی ہے، کہہ رہی وہ محمد میرا ویر ہے۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آئے، آپ نے فرمایا میری تو ماں ہی کوئی نہیں، ابا ہی کوئی نہیں، نہ میرا بھائی کوئی نہیں، نہ میری بہن۔ آئے بڑی بہل بہل کرتی پھرتی ہے، بھائی بھائی، وہ تو کہہ رہا ہے میرا تو بھائی کوئی نہیں، بہن کوئی نہیں۔ اب ماں شیما کو غصہ آیا، اپنے آستین کو یوں کر کے اوپر کیا اور یہاں دو دانتوں کے چھوٹے چھوٹے نشان دکھائے، کہ جا اس کو جا کے کہہ دے جب بنو سعد کے بیڑے میں، بنو سعد کے چھونک میں میں اپنی اماں سے لے کے تجھے جایا کرتی تھی اور گود میں لے کے کہتی تھی یا ربی ابقی لنا محمدا، اللہ اکبر، تجھے لوریاں دیا کرتی تھی۔ ایک دن لوری دیتے دیتے شرکی الفاظ میری زبان پر آ گئے، محمد نے غصے میں مجھے گھورا اور غصے میں آ کر یہاں میرے کاٹ دیا، اس وقت کے تیرے دانتوں کے نشان میرے بازو پہ چھپے ہوئے ہیں۔ یہ صحابہ گئے اور جا کے کہنے لگے وہ تو یا ربی ابقی لنا سنا رہی ہے اور اپنے دانتوں کے آپ کے نشان دکھا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے اٹھے، تھر تھر کانپنے لگ گئے اور اتنی تیزی سے چلے کہ چادر مبارک بھی زمین پہ گر گئی۔ بس نبی کے دروازے پہ گئے، عرصے بعد اپنی شیما کو دیکھا، پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اسے اندر آنے سے کیوں روکا؟ اس کے تو کتنے میرے پر اس کی ماں اس کے گھرانے کے احسان ہے، جب مجھے دنیا یتیم یتیم لاوارث کہتی تھی، اس کی ماں مجھے گودی میں اٹھا کے لے گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب میری ماں روتی تھی، اس کی ماں میری ماں کو ہنسا کے لے گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضور ہاتھ پکڑ کے بہن کا لے کے آئے، صحابہ کہتے رو رہے ہیں، بہن بھی رو رہی ہے، مسجد نبوی کے مصلی پر لا کے بٹھا دیا۔ کیا فرمایا؟ میری بہن کیوں دروازے پر آئی؟ مجھے بتاتی، میں چل کے تیرے دروازے پر آتا۔ اللہ اکبر۔
صحابہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کندھے کے قریب اپنا منہ کیا، حضور کے کان میں کچھ کہنے لگی، اللہ کے پاک پیغمبر رونے لگ گئے اور بہن کو کہنے لگے اب میں نے سارے صحابہ میں غلام تقسیم کر دیے، اب میرے نہیں رہے، اب یہ صحابہ کو دے دیے۔ ایسا کرنا کل ظہر کی اذان جب بلال دے گا مسجد نبوی کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جانا اور اشارہ کر دینا، باقی میں جانوں میرا کام۔ اگلے دن ظہر کا وقت آیا، بیوی شیمہ دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ رحمت والے نبی نے جب ان کو آتا دیکھا اپنا نبوت والا دامن پھیلا لیا، فرمایا صحابہ نماز بعد میں پڑھاؤں گا، پہلے میری طرف توجہ کرو۔ صحابہ حضور کی طرف دیکھنے لگے، آپ نے فرمایا میری بہن آئی ہے، بڑا مان لے کے آئی ہے، بتاؤ اس کا مان جوڑ دوں کہ اس کا مان توڑ دوں؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کی کون سی بہن؟ وہ جو کل شیمہ دروازے پر آئی تھی، یہ میری رضائی بہن ہے، ہم نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے۔ اللہ کے نبی کیا مانگتی ہے؟ کہا صحابہ آج تک میں نے تمہارے سے کچھ نہیں مانگا، آج بہن کے لیے تمہارے سے مانگ رہا ہوں، جو حنین کے قیدی ہیں سارے لوٹا دو، میری بہن لینے کے لیے آئی، اگر اس کی جھولی خالی چلی گئی تو قیامت کی صبح تک بہنوں کا مان ٹوٹ جائے گا۔ صحابہ کی چیخ نکلی، ابو بکر صدیق آگے بڑھے، رحمت والے نبی کے ہاتھ کو بوسہ دیا کہ کملی والے یہ تو غلاموں کی بات ہے، ہم نے تو جان بھی تیرے پر قدموں پر فدا کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا بہنا آ جا، آج تیری جھولی کے صدقے میں نے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ سارے غلاموں کی چیخیں نکلی، عرض کرنے لگے آزاد ہونے نہیں آئے، تیرا غلام بننے کے لیے آئے۔ جس بہن کا بھائی اتنا اعلیٰ، اس خدا کا پیغمبر کتنا اعلیٰ ہوگا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جب تک آپ کے میرے اندر یہ اخلاق، یہ کردار نہیں آئے گا، نہ آپ کا روزہ اوپر جائے گا، نہ زکوٰۃ اوپر جائے گی، نہ خیرات اوپر جائے گی۔ بات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہو رہی تھی، ادھر پیسوں کی گٹھڑی، ادھر کپڑا، اور حضور علیہ السلام کے روزہ انور کی طرف، حجرے میں تو روزہ تھا، آپ کے روزہ انور کی طرف منہ کر کے رونے لگی اور کہنے لگی سونے دیکھ، کبھی گھر میں 1 درہم نہیں ہوا کرتا تھا، آج 12,000 درہم آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اپنی خادمہ سے کہا جلدی کر مدینے کے غرباء میں، مدینے کے یتیموں میں اعلان کر دے آج عائشہ کے گھر سے خیرات تقسیم ہو رہی ہے۔ اما عائشہ نے عصر کی نماز سے پہلے 12,000 درہم خیرات کر دیے۔ خادمہ کہنے لگی اللہ کا شکر ہے سارے خیرات ہو گئے، لاؤ اب پیسے دو افطاری کے لیے سامان لاؤ۔ آپ نے فرمایا خدا کی بندی پہلے بتاتی 1 درہم رکھ لیتے، اب تو سارے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ میں عائشہ کے پاس کھجور کے دانے کے لیے پیسہ بھی کوئی نہیں بچا ہے۔ جب تک میرے عزیزوں یہ جذبہ، یوں نہیں اللہ منع کرتا کہ خود بھوکے رہو، یوں نہیں اللہ کہتا کہ خود ننگے پاؤں ہو جاؤ، یوں نہیں اللہ کہتا کہ میرے عزیزوں کے خود ننگے ہو جاؤ، لیکن یوں تو ضرور کہتا ہے اگر کپڑے الماری میں زیادہ ہیں تو غریبوں کو دو، فقیروں کو دو۔ اگر عید کے 1 جوڑے سے کام بن جاتا ہے تو ٹرو مرو کے جوڑے غریبوں کو دے دو، فقیروں کو دے دو، اپنے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دو۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں یہ رمضان ہے، 3 گھنٹے رمضان المبارک کے قیمتی بنا لیجئے۔ پہلا گھنٹہ سحری کے وقت کا، کھانا کھانے سے پہلے، سحری کرنے سے پہلے اللہ کے آگے تھوڑا سا رو دو دیجئے، اللہ کے آگے اپنی اولاد کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی زندگی کی کامیابی کے لیے۔ پھر 1 گھنٹہ فجر کی نماز کے بعد کا، تہجد کے وقت دینے کا وقت ہے، فجر کے وقت سورج نکلنے کے وقت لینے کا وقت ہے۔ اتنا قیمتی صرف 50 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے فجر اور سورج نکلنے کے درمیان۔ فرمایا فاطمہ فجر کی نماز کے بعد کبھی نہ سونا، فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا۔ یہ اتنا قیمتی وقت ہوتا ہے کہ اللہ ساری مخلوق کو اس وقت میں روزی تقسیم کرتا ہے۔ صبح صبح جھولی پھیلا کے بیٹھ جانا، اللہ آسمان زمین والوں کی مخلوق کو روزی تقسیم کرتا ہے۔ پھر 1 گھنٹہ افطاری کے وقت کا، یہ تیسرا گھنٹہ عصر کی نماز کے بعد جلدی جلدی کام سے فارغ ہو، دسترخوان پہ کھجور پانی کھانا افطاری رکھی جائے، پھر چاروں طرف دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ، پھر اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاؤ، اللہ پیسے بھی میرے، سامان بھی میرا، خرید کے بھی میں لایا، اختیار بھی میرا، فروٹ بھی سامنے، کھجور بھی سامنے، امرود بھی سامنے، روٹی بھی سامنے، سالن بھی سامنے،
اے اللہ کچھ تو ہے کہ 7 سال کا بچہ بھی ہاتھ نہیں لگاتا، 50 سال کا بوڑھا بھی ہاتھ نہیں لگاتا، تو نے کہا 1 منٹ پہلے تک نہیں کھانا، اللہ سارے بھوکے بیٹھے۔ یا اللہ یہ ہم نے جو کیا تیری رضا کے لیے کیا، نہ تو ڈنڈا لے کے کھڑا، نہ تو عذاب لے کے کھڑا، نہ تو سامنے ہے۔ اے اللہ ہم نے جو کیا یہ تیری محبت میں کیا، اے اللہ اگر تجھے پسند ہے تو آج قبول فرما لے۔ پھر اللہ کیا کرتے ہیں، سنو سنو اللہ کیا کرتے ہیں، 7 آسمان سے لے کر پہلے آسمان تک سب فرشتوں سے کہتا ہے ذکر کرنا چھوڑ دو، میری تسبیح ذکر کرنا چھوڑ دو۔ اللہ کیا کریں، فرمایا جاؤ میرے بندوں کے قریب چلے جاؤ جو روزے دار ہیں، ان کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ۔ فرشتے جب زمین پر آتے ہیں، دادا پوتے کو لے کے گود میں بیٹھا ہوتا ہے، نانا نواسے کو لے کے بیٹھا ہوتا ہے، بڑا بھائی چھوٹے کو لے کے، ماں بیٹی کو لے کے بیٹھی ہوتی ہے، دسترخوان پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ فرشتے کہتے اللہ کہاں جائیں، یہاں تو دسترخوان پہ بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے جگہ تمہیں زمین پہ بیٹھنے کی نہیں ملی، میرے بندوں کے ہونٹوں کے ارد گرد بیٹھ جاؤ۔ اللہ کیا کرے، فرمایا جب یہ رو کر دعا کرے تم ان کی دعا آمین آمین کہنے لگ جاؤ۔ یہ دعا کریں اللہ رزق دے دے، میری طرف سے کہہ دو اللہ نے دے دیا، اولاد دے دے اللہ نے دے دی، کامیابی دے دے اللہ نے دے دی۔ اتنا قیمتی وقت ہوتا ہے آپ کی میری دعا پر 7 آسمان کے فرشتے آمین کہنے لگ جاتے ہیں۔ فرمایا میرا بندہ جب تو روزے کے لیے کھجور کا دانہ ہاتھ میں لیتا ہے، میں تیرے سے جنت کی نعمتوں کا وعدہ کر لیتا ہوں۔ ادھر میرے عزیزوں اللہ اکبر، یہ 3 گھنٹے رمضان مبارک میں قیمتی بناؤ۔ آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، رہ گئے پیچھے 5 یا رہ گئے پیچھے 6، آنکھ کا بھی ہو، زبان کا بھی ہو، رہ گئے پیچھے 7، دماغ کا بھی ہو، کانوں کا بھی ہو، ہاتھوں کا بھی روزہ ہو۔ پھر میرے عزیزوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک کھجور کے دانے سے کسی کا روزہ کھلوا دیا، اللہ اکبر، اسے بھی اتنا ثواب ملا جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملا ہے۔ اللہ اکبر، جس نے روزہ رکھا اس کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی، جس نے روزہ کھلوا دیا ثواب اس کو بھی پورا عطا فرمایا جائے گا۔ پھر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ قاری عبد الباقی صاحب ہم سب کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں جنہوں نے قرآن پاک سنایا یا جو اپنی اپنی مسجدوں میں سنا کے آئے، جو ابھی ختم کریں گے یا کر لیا، آپ سب کو ذرا زور سے کہہ دو مبارک ہو، کو ذرا زور سے ایک مرتبہ اور کہہ دو مبارک ہو، ایک مرتبہ اور کہہ دیجئے مبارک ہو۔ اللہ اکبر، ھدی للناس وبینات، انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا۔ اب میرے محترم مکرم دوستو، قرآن ہے کیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ مومنوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب میرے عزیزو قرآن والی تعلیم کہاں سے ملے گی؟ دینی مدارس سے۔ دینی مدارس تو 4 سال کے بعد کا شعبہ ہے۔ پہلی قرآن کی تعلیم ماں کی گود سے ملے گی۔ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ ملتان پڑھنے کے لیے آئے، ملتان میں پڑھنے آئے۔ حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور بہاؤدین زکریا ملتانی کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، اللہ کی طرف سے القاء ہوا، بہاؤدین زکریا آج میں تیرے سے اتنا راضی، جو تیرے چہرے کی زیارت کرے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، وہ جنت الفردوس میں جائے گا۔ آپ نے اپنے مریدوں سے فرمایا جلدی کرو، مجھے چرپائی، ٹانگوں سے معذور ہو گئے تھے، فرمایا جلدی کرو مجھے چرپائی پر بٹھاؤ، پورے ملتان کی سیر کراؤ تاکہ جنت میں جانے سے کوئی بھی محروم نہ رہے۔ ان کے پاس فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے کے لیے آئے، طالب علم تھے، بہت اچھا پڑھا۔ حضرت فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کا کردار دیکھ کر آپ نے اپنے بیٹے بہاؤدین زکریا نے اپنے بیٹے شاہ صدر الدین سے کہا، صدر الدین کا جی ابا، کہا دیکھ یہ لڑکا کتنا نیک ہے۔ انہوں نے کہا بالکل نیک ہے، ایسا نہ کری جو تیری بہن جوان ہے اس سے شادی کر دیں۔ انہوں نے کہا نیکی پوچھ۔ حضرت فخر الدین کو بلایا، میری بیٹی جوان ہے، میرے شاگرد شادی کرے گا؟ انہوں نے کہا جی بالکل کر لوں گا۔ نیک گھر کے اندر رشتہ ملا، اب شادی ہوگی۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ اب لڑکا میرے عزیزو فخر الدین تنہا پھرتے۔ آپ نے پھر شاہ صدر الدین سے کہا بیٹا دوسری بہن جوان ہے، اپنے داماد کی تنہائی دور کر دیں، دوسری بہن کا رشتہ دیں۔ کہا ابا آپ دو، آپ کی مرضی، میں تو ہاں نہیں کروں گا۔ کہ اس کے اندر تو نے کیا دیکھا، یہ پسند نہیں آیا؟
کہ ساری چیزیں ٹھیک ہے لیکن ابھی تک میرے بھائی کا نفس نہیں مرا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ اس کا نفس نہیں مرا۔ کہ کل فجر کی نماز، ملتان کی گرمی، سخت ترین گرمی، فجر کی نماز میں امام صاحب نے اللہ اکبر کہا، یہ میرا بہنوئی گرمی سے بچنے کی وجہ سے ہاتھ اپنے قمیض کے دامن سے پنکھا جھل رہا تھا۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں جسے گرمی سردی کا احساس ہونے لگ جائے، جو خدا کا نہیں بنا وہ ہمارا کیسے بنے گا؟ ہم نہیں رشتہ کرتے۔ بہاؤدین زکریہ اپنے بیٹے کو دیکھنے لگ گئے پریشان۔ جب ان کے کان میں خبر پہنچی کہ میرے سسرال میں یہ بات ہوئی، سب کچھ چھوڑ کے پانی پت کے اندر کرنال چلے گئے۔ وہاں بھی جا کے پریشان حضرت خواجہ نعمت علی کرمانی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ بیٹے تو ملتان پڑھنے گیا تھا، تو واپس آ گیا؟ سارا قصہ سنایا۔ خواجہ نعمت علی کرمانی کہنے لگے، بیٹے اگر تو ناراض نہ ہو ایک تجویز پیش کروں۔ کا کیا؟ کہ میری بیٹی جوان ہے، اس کے رشتے کی مجھے تلاش ہے، اگر تو ہاں کرے تو میں رشتہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ نہیں مجھے پتہ تیرے معیار کی ہے کہ نہیں، تو ولی اللہ چاہتا ہے، لیکن میری بیٹی کے بارے میں پہلے سن لے۔ فجر کی نماز کے بعد قرآن کھول کے بیٹھ جاتی ہے، جب تک پورے قرآن کی تلاوت نہیں کر لیتی وہ ناشتے کو ہاتھ نہیں لگاتی ہے، تو اس سے رشتہ کرے گا؟ کہاں؟ اللہ اکبر۔ کبھی میرے عزیزو آپ میرے پیر محل میں تشریف لے کے آئیں جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں۔ 82 سال کی عورت ہے۔ ہمارے جو محتمم فوت ہو گئے مولانا صدیق ربانی رحمت اللہ علیہ، ان کی گھر والی کی عمر بابا جی 82 ہے، 82 سال ہے۔ فجر کی نماز کے بعد قرآن کھول کے بیٹھتی ہے، عصر کی نماز سے پہلے پورا قرآن پڑھ لیتی ہے، پورا قرآن روزانہ ختم کرتی ہے۔ ایک 35 سال کا ہمارے پیر محل میں جوان ہے، العصر ادارہ ہے، العصر، اللہ اکبر، اتنا نیک مفتی محمد الشراز صاحب، اللہ کی قسم اس کے چہرے سے نور ٹپکتا ہے۔ میں نے ایک دن پوچھ لیا، میں نے کہا مفتی صاحب ہر وقت آپ کے ہونٹ ہلتے رہتے ہیں، کیا کرتے ہو؟ مسکرا کے کہنے لگے مولانا روزانہ 35 سپاروں کی میں تلاوت کرتا ہوں، ایک قرآن پاک اور 5 پاروں کی روزانہ میری تلاوت کا معمول ہے۔ بخاری شریف علیحدہ، اسباق میں علیحدہ پڑھاتا ہوں، رمضان المبارک میں ہر 10 دن بعد تراویح میں قرآن پاک ختم فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی تشریف لائیں، ایسے اللہ والوں کی آپ زیارت کریں۔ حضرت خواجہ نعمت علی کہنے لگے شادی کرے گا؟ انہوں نے کہا جی اتنی بڑی متقیہ جو روزانہ ایک قرآن پڑھتی ہے۔ شادی ہو گئی۔ 9 مہینے کے بعد اللہ اکبر حضرت نعمت علی کرمانی کی بیٹی کا بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام رکھا ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ۔ دنیا میں آئے رو کے سارا گھر سر پہ اٹھا دیا، اب برادری پریشان، رشتہ دار، اماں پریشان، ابا پریشان، شہد چٹائے، طبیبوں کو بلایا، دوائی لے کے آئے، لیکن فرق کوئی نہ پڑا۔ حضرت فخر الدین کہنے لگے میں پانی پت کی گلیوں میں نکل گیا، کوئی اللہ والا ملے، کہیں سے سہارا ملے۔ ایک مجذوب، اللہ اکبر، یہ مجذوب کون ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں بھی مجذوب ہوتے ہیں نا، سگریٹ پی رہے ہیں، ہمارے ہاں مجذوب ہے، چرس پی رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں۔ مجذوب کیا ہوتا ہے؟ جس کی لو اللہ کے ساتھ لگی ہوتی ہے، دنیا کی کوئی خبر نہیں۔ میرے عزیزوں میں پچھلے دنوں ملک شام گیا تھا، اللہ اکبر، بغداد گیا، میں حضرت بہلول دانا کی قبر پہ کھڑے ہو کے کافی دیر فاتحہ پڑھتا رہا۔ یہ کون؟ بہلول دانا، اللہ اکبر۔ راستے سے گزر رہے تھے، راستے سے ایک لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا عشق لڑا رہا تھا، بہلول مجذوب تھے۔ ایک حلوائی نے آپ کو روکا، بہلول جلیبی کھائے گا؟ انہوں نے کہا جی کھاؤں گا۔ بیٹھے، جلیبی کھائی، تھوڑا سا وہاں سے آگے چلے، تھوڑا سا پانی پڑا تھا راستے کے اندر، آپ کا پاؤں پانی میں چلا گیا، چھینٹے پانی کے گندگی کے اڑے۔ وہ جو لڑکی لڑکا بیٹھے تھے، لڑکی کے کپڑوں کو اس نے گندا کر دیا۔ اس کا عاشق اٹھا اور جا کے بہلول کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا۔ آپ کے ہاتھ میں مٹھائی اور یہاں تھپڑ، آسمان کی طرف کہنے لگے واہ اللہ تیری نگری، کبھی میٹھا کھلائے کبھی تھپڑ پڑوائے، مولا تیری مرضی میں تیری رضا پہ راضی۔ تو نے میٹھا کھلایا تو الحمدللہ، تو نے تھپڑ مارا تو الحمدللہ، اللہ تھپڑ پڑوائے الحمدللہ۔
चौथा कदम उठाया, पीछे से चीखने की आवाज आई, मुड़ के देखा, जिसने थप्पड़ मारा था वो जमीन पर पड़ा करवटें बदल रहा है, कह रहा है मेरे पेट को क्या हो गया, मैं मर गया, मैं मर गया। उसकी माशूक उठी, अज बहलोल दाना के आगे हाथ जोड़ के कह लगी, बहलोल अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दे, इसने थप्पड़ मारा, ज्यादती की, माफ़ कर दे, मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, जो तूने इसके लिए बद्दुआ की वापस ले ले। बहलोल मुस्कुराए, फरमाने लगे अल्लाह वाले बद्दुआ नहीं दिया करते, वो तो दुआ दिया करते हैं। का हुआ क्या? कहने लगी वाह अल्लाह, इतनी जल्दी दोस्ती दिखा दी, का हुआ क्या, बता तो सही। अल्लाह अकबर। का तेरे यार को तकलीफ़ पहुँची, तेरे यार को तकलीफ़ पहुँची, तुझे गुस्सा आया, तूने मुझे मार दिया। अल्लाह अकबर। मेरे यार को मुझे तकलीफ़ पहुँची, मेरे यार को गुस्सा आया, मेरे यार ने तेरे यार को मार दिया है। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। जब अपना हाथ अल्लाह के हाथ में देंगे तो देख लेना क्या से क्या बनेगा। अब वो मजजूब की तलाश में फिर रहे। इतने में कल्ला वाले मिले, उन्होंने कहा फखरुद्दीन क्या हुआ? कहा जी 3 दिन हो गए मेरा बेटा रो रहा है, चुप ही नहीं होता। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। अल्लाह अकबर। घर गए, कहा वो बेटा दिखा कहाँ है? हज़रत अबू अली कलंदर को गोद में उठा के लाए, चेहरा देखे, कहा अच्छा इसको ये तकलीफ़ थी। आपने गोद में लिया और दायां कान अपने होठों के करीब किया, कुछ पड़ा फूंक मार दी, फिर बाईं तरफ उठाया, बायां कान अपने होठों के पास लिया, फिर बड़ा फूंक मार दी। कले मियाँ अब ये बच्चा कोई नहीं रोएगा। ये कह के मजजूब निकले। फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पीछे पीछे, हज़रत जी का क्या हुआ? हज़रत जी बताओ तो सही, बाद में रोया मैं कहाँ तलाश करता फिरूंगा। हज़रत जी बताओ आपने क्या पढ़ा, मुझे सिखाओ वो वजीफ़ा। फरमाया पहले ये बता क्या इसकी माँ कुरान की हाफजा तो नहीं? कहा जी हाँ हाफजा है। आपको कैसे पता लगा? फरमाया इस बच्चे के चेहरे से पता लगा। आपको इस बच्चे के चेहरे से माँ का पता लगा? कहाँ? कल लगता है जब से ये माँ के पेट में आया 9 महीने तक इसकी माँ ने से इतना कुरान सुनाया, इसकी रोटी पानी कुरान ही बन गई, माँ की ग़िज़ा, इसका खाना पीना कुरान की तिलावत बन गई। जब ये दुनिया में आया इसे 3 दिन दुनिया में आए हुए हो गए, माँ नापाकी की हालत में चली गई, माँ ने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, इसे खुराक ना मिली, इसे भूख लगी, इसने रोना शुरू कर दिया। मैंने इसे गोद में उठाया, 3 आयतें मैंने 2 आयतें कुरान की इस कान में पढ़ दी, 2 आयतें से मिल गई, इसका पेट भर गया, कुरान की आयतें मिल गई, इसको इसकी ग़िज़ा मिल गई, इसने रोना बंद कर दिया है। अब अगर रोए तो कुरान पढ़ के सुना दिया करना, तेरा बच्चा रोना बंद कर देगा। अल्लाह करे ये सीरत, ये प्यार, ये तरीका आपके मेरे घर के अंदर भी आ जाए, हर घर के अंदर कुरान का हाफिज बन जाए, कह दो आमीन। हर बच्ची कुरान की हाफिजा बन जाए, हर बच्चा आलिम बन जाए, हर बच्चा हाफिज बन जाए, हर बच्चा शेखुल हदीस बन जाए। कब होगा? जब हलाल का लुकमा घर लेके आएंगे, जब गैरत ईमानी आँख में लेके आएंगे, जब 5 वक़्त की नमाज का सजदा करके दिखाएंगे, मुश्तबे माल से भागेंगे, अल्लाह से जो मांगेंगे अगर वो दे दे, यकीनन दे दे, उसके देन पर खुदा का शुक्र अदा करेंगे। और अपने घर के अंदर 2 चीज़ें, ज़य्यिनू बुयूतकुम, अपने घरों के अंदर 2 चीज़ों से खूबसूरती ले आओ, एक नमाज का सजदा, दूसरे कुरान की तिलावत। अल्लाह मुझे भी शौक़ अता फरमाए, आपको भी अल्लाह शौक़ नसीब फरमाए। करोगे कोशिश इंशाअल्लाह ताला, लाओगे अपने घरों में, 3 मरतबा अपने गुनाहों से माफ़ी मांग लीजिए। और ऐसे ही मज़ीद वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।